کہ وہ کون سا جانور ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو منہ میں پانی لے کر بجھا رہا تھا؟ وہ کون سا جانور ہے جس کو مارنے پر 100 نیکیاں ملتی ہے؟ وہ کون سا جانور ہے جو کھیت کی چیزوں کو نہیں کھاتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، ہم آپ سے اسلامک سوال کریں گے، اجازت ہے؟ اجازت ہے، بے شک۔ جی، کیا نام ہے تمہارا بیٹا؟ محمد سعادت۔ زور سے بولو۔ محمد سعادت، کہاں سے پڑھ کے آ رہے ہو؟ جامعہ اسکول میں سے۔ بیٹی آپ کہاں سے پڑھ کے آ رہی ہو؟ جامعہ میں سے۔ ادھر آ جاؤ بیٹی، قریب آ جاؤ۔ بیٹی آپ کہاں سے آ رہی ہو پڑھ کے؟ جامعہ اسکول میں سے۔ کیا پڑھتی ہو؟ اسکول میں سے اردو انگلش۔ اول کلمہ یاد ہے آپ کو؟ سناؤ بیٹا زور سے اول کلمہ۔ اول کلمہ طیب ہمارے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاء اللہ۔ بیٹی آپ کو ہمارے نبی کا نام یاد ہے؟ ہمارے نبی کا نام کیا بیٹا؟ بتاؤ بیٹی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹی آپ کا نام کیا ہے؟ ناجیہ۔ نازیہ، وضو میں کتنے فرض ہیں؟ وضو میں وضو میں دو 4۔ بیٹی غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3۔ شرمانا نہیں بیٹا آپ کو؟ 3 ہے جی۔ 3۔ آپ کو اول کلمہ یاد ہے؟ جی۔ سناؤ۔ اول کلمہ طیب ہمارے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ بیٹی۔ قرآن میں کتنے پارے ہیں بیٹی؟ 4۔ قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ 29۔ کتنے؟ 29۔ 29۔ کتنے پارے ہیں؟ 29 ہے جی۔ ایک بڑھا دو، جی۔ ایک بڑھا دو، اس میں کتنے ہو جائیں گے؟ 30۔ قرآن میں 30 پارے بیٹا، ٹھیک ہے؟ قاری صاحب آپ بتلائیں مجھے کہ وہ کون سا جانور ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو منہ میں پانی لے کر بجھا رہا تھا؟ مینڈک ہے جی۔ ماشاء اللہ، بالکل صحیح۔ مینڈک ایک ایسا جانور ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کو بجھانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ جی، وہ کون سا جانور ہے جس کو مارنے پر 100 نیکیاں ملتی ہے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ وہ جانور گرگٹ ہے۔ جی، گرگٹ کو مارنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ 100 نیکیاں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اس جانور کو مارنے سے 100 نیکیاں کیوں ملتی ہے؟ اس لیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو یہ جانور اس آگ میں پھونک مار رہا تھا۔ جی، آگ کو بھڑکا رہا تھا، آگ کو بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس جانور کو مارنے پر 100 نیکیاں ملتی ہے۔ وہ کون سا جانور ہے جو کھیت کی چیزوں کو نہیں کھاتا؟ الو ہے۔ الو کیوں نہیں کھاتا وہ کھیت کی چیزوں کو؟ وہ کھیت کی چیزوں کو اس لیے نہیں کھاتا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین کی چیز کو کھایا تھا اور انہیں جنت سے باہر نکال دیا گیا۔ جی، ایک الو کھیت کی چیزوں کو اس لیے نہیں کھاتا، قاری صاحب نے بتلایا کہ آدم علیہ السلام کو کھیت کی چیز کھانے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا۔ قاری صاحب آپ بتلائیں وہ کون سے نبی ہیں جس کے سگے بھائی نے اسے کنواں میں ڈال دیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ ماشاء اللہ، یوسف علیہ السلام۔ وہ کون سے نبی ہیں جو بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام۔ جی، یوسف کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام اتنے روئے کہ آنکھ کی روشنی چلی گئی، آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے یوسف کی جدائی کی وجہ سے۔ قاری صاحب آپ سے آخری سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پڑ پوتا بھی نبی اور اس کا بیٹا بھی نبی؟ حضرت اسماعیل ابراہیم۔ جی بولیں زور سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ماشاء اللہ، ابراہیم علیہ السلام۔ قاری صاحب 2-3 سوال اور کر لیں؟ کر سکتے ہیں، بے شک۔ غصہ تو نہیں ہوں گے؟ نہیں، غصہ نہیں ہو۔ ماشاء اللہ۔ جی، دین کا سوال کرتے ہوئے، دین کی بات سنتے ہوئے نہ گھبرانا چاہیے نہ غصہ کرنا چاہیے، ان سے ہمارا اور آپ کا فائدہ ہے۔ قاری صاحب آپ بتلائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی اور کس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی؟ قیامت کا تو علم اللہ ہی کو ہے کب آئے گی، جی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ جی، اور قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک دنیا کے اندر ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ دنیا کا نظام ایسے چلتا رہے گا، سورج نکلتا رہے گا، چاند نکلتا رہے گا، بارشیں ہوتی رہے گی، زمین سے غلہ اگتا رہے گا،
جب تک دنیا کے اندر ایک بھی اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ رب العزت دنیا کے نظام کو ایسے چلاتے رہیں گے۔ بے شک۔ تو قیامت آئے گی کب؟ کچھ نشانی؟ بس اس بات کا تو علم اللہ کو ہے، جی۔ لیکن اس میں کچھ نشانیاں ہم نے سنی ہے، اپنے بڑوں سے اور کتابوں کے اندر دیکھا ہے جی کہ زنا عام ہو جائے گا، بد فعلیاں پھیل جائے گی، اور جو ہے ناچ گانے میں دنیا ایسے ہو جائے گی، یعنی کہ جیسے کہ کھانا پینا سب کچھ اسی کو بنا لے گی اپنا۔ جی، زمین کے اوپر جب تک اللہ اللہ کرنے والا ہوگا، اللہ دنیا کا نظام کو اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے۔ جب گناہ عام ہو جائے، اور گناہ عام ہو چکا ہے، اور قاری صاحب نے کہا کہ جب زمین کے اوپر ایک بھی شخص اللہ اللہ کرنے والا باقی نہیں رہے گا، بس قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جہنم میں سب سے پہلے کس کو ڈالیں گے؟ شیطان کو۔ جی، شیطان کو۔ اچھا، قیامت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس سے حساب لے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ جبرائیل علیہ السلام سے۔ ماشاءاللہ۔ آپ ہمارے آڈینس کو کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بچے کے بارے میں؟ سے آج کا ماحول ہے، بچے علم سے دور ہے، قرآن حدیث کی روشنی سے دور ہے، نماز سے دور ہے، اور وہ غلط ماحول میں جا رہے ہیں، تو ان بچوں کے ماں باپ کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ وہ اپنے بچوں کو کہاں لا کے رکھیں؟ ان بچوں کے ماں باپ کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائے، جی جس سے کہ دین ہماری سمجھ میں آئے۔ جی انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس نبی کی امت میں ہیں، ہم کس کے بندے ہیں، اور ہمارا دین کیا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اچھا قاری صاحب، ہمارا چینل ہے یوٹیوب پہ اسلامک AR۔ اس چینل پہ ہم اسلامک سوال جواب کرتے ہیں، باہر نکل کے عواموں سے، نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں سے، بچوں سے۔ اس طرح سوال کرنا ہمارا صحیح ہے یا غلط؟ سوال کرنا تو صحیح ہے، جی اس سے کہ آدمی مان لو موبائل کے اندر دوسری گندی چیزیں دیکھتا ہے جو بالکل نامناسب ہے، اس سے بہتر اس طرح کی ویڈیو دیکھے گا، وہ تھوڑا سا اس کو ایمان کا جذبہ ہو جائے گا۔ جی، اس طرح کی ویڈیو دیکھ کر آپ کو دین کا علم آئے گا، آپ دین کے بارے میں کچھ سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ قاری صاحب کے اس باتوں پہ آپ عمل بھی کریں گے، اور ہمیں آپ ضرور سپورٹ کرتے رہیں۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔